السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہی کہ اب تیرا کام نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور ماں اور بہنوں، ابھی 2-4 دن میں وہ دن آنے والا ہے جس دن کا پورا ملک انتظار میں ہے کہ آج ہمارا ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ تو اس ہندوستان کے آزادی میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے اور تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں نے اور ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے آزادی کے تعلق سے کیا کردار ادا کیا۔ جب یہ ہمارا ملک تھا، ملک ہے اور رہے گا، اسی بنیاد پر تو اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے خون بہائے اور اپنی زندگیوں کو لٹائے اور اپنے جان و مال کو اس دیش کے لیے قربان کیا۔ قربانی معمولی چیز نہیں ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لیے انسان اپنے جان مال وقت کو لگاتا ہے۔ تو اس مٹی کے ذرے ذرے سے اس مسلمان کو پوری طور پر محبت ہے، جس کی وجہ سے اس کو آزاد کرانے میں، انگریز کو بھگانے میں ہمارے علماء نے اور ہمارے بھائیوں نے، مسلمانوں نے، مردوں اور عورتوں نے، نوجوانوں نے اپنے جان مال کو لگایا اور اپنے خون کو بہایا۔ مسلمانوں، یاد رکھنے کی بات، جب انگریز نے ہندوستان پر پورے طور پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان کے کلچر کو بگاڑتے ہوئے اس ملک کے ہر فرد کو اپنا غلام بنا کر غلامیت کا طوق ملک کے ہر فرد کے گلے میں ڈال کر زندگی گزروانا چاہتا تھا، ہمارے بڑوں نے اس چال بازیوں کو بھانپ لیا۔ تو سب سے پہلے 1803 میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں فتویٰ جاری کیا کہ اس انگریز کو بھگانے میں اپنے جان مال وقت کو لگانا اور اس کے لیے قربانی دینا اور اس کے لیے جنگ کرنا مسلمانوں کا، ہندوستانیوں کا فریضہ ہے۔ یہ جب فتویٰ جاری ہوا، علماء کھڑے ہو گئے، مسلمان کھڑے ہو گئے، اور دنیا کے ہندوستان کے چپے چپے میں لوگ کھڑے ہو گئے اور تیار ہو گئے۔ کلکتہ میں سراج الدولہ اپنی فوج کو تیار کیا اور میسور سری رنگا پٹنم میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے لشکر کو تیار کیا۔ انگریز کو بھگانے کے لیے ایڑی چوٹی کی زور لگائی اور پوری قد و کاوش کی، محنت کی اور اپنی جان مال لگا کر اپنی فوج کو تیار کر کے اس کے لیے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہ پھر ہمارے علماء کرام کھڑے ہوئے، ایک صدی تک علماء نے مسلمانوں کو لے کر، ہزاروں کے علماء نے اپنی جان کی بازی لگائی، اپنے خون کو بہایا۔ انگریز نے ان علماء کو غدار بنا کر، غدار جانتے ہوئے اور فتوے اپنے اپنے کوٹوں میں فتوے فیصلے کراتے ہوئے علماء کرام کو توق کا پھندا گویا کہ ان کے گلوں میں ڈال دیا۔ اور پھر اسی طرح ہر درخت پر علماء کی ایک ایک لاش لٹکتی رہی ہزاروں میلوں تک۔ اور پھر نعوذ باللہ ہمارے علماء کو خنزیر کی چربی میں لپیٹ کر آگ کی شعاؤں کے اندر جھونک دیا، آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ علماء بس کٹتے رہے، شہید ہوتے رہے، جلتے رہے، لیکن ہندوستان کی آزادی کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی، بلکہ موافقت میں آواز اٹھاتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کے فوج میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ حضرت شاہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کورٹ میں بلایا گیا، کہا کہ حسین احمد مدنی تم نے اس طرح کا فتویٰ جاری کیا ہے
کہا کہ ہاں فتویٰ جاری کیا تھا نہیں، بلکہ اب تمہارے سامنے جاری کروں گا کہ انگریز کے فوج میں داخلہ لینا بالکل حرام ہے۔ جج نے کہا حسین احمد جانتے بھی ہو کہ اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ اپنے ساتھ تھیلا لایا تھا، اس کو کھولا اور کپڑے نکال کر دکھایا، کہا یہ کفن کے کپڑے ہیں، مجھے زیادہ سے زیادہ موت کے گھاٹ اتارو گے، اور تمہارا کپڑا بھی میرے لیے جنازے کے طور پر، کفن کے طور پر پہننا جائز نہیں، اس لیے میں نے اپنے ساتھ کفن کا کپڑا لے کر چلا۔ یہ ہے دوستو ہمارے بڑوں کی کردار۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ، شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اور اشفاق اللہ خان، اسی طرح بہت سارے، حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کرام نے اس ملک کی آزادی میں اپنے کردار کیا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہم پر ہے۔ یہ آزادی ملی ہے تو ہمارے علماء کی، مسلمانوں کا وافر حصہ ملا ہے۔ اگر زمین کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرماتے تو پھر یہ زمین کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ہندوستان کے آزادی میں مسلمانوں نے خون کو بہایا ہے، اور علماء نے اپنا کردار پورے طور پر کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو یاد رکھیں۔ ہاں بعد میں برادران وطن کو بھی لیا گیا، مہاتما گاندھی جی کو بھی لیا گیا، اور دیگر لوگوں کو بھی لیا گیا۔ برادران وطن نے اپنا ساتھ، مسلمانوں کا ساتھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی آزادی کا وقت لایا اور آزادی اللہ تعالیٰ نے دلوا دیا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے، غیر بھائیوں نے غداری کا معاملہ کیا، مہاتما گاندھی کے ساتھ غداری کیا، مسلمانوں کے ساتھ غداری کیا، انگریز کے چیلے بن کر انگریز کو ساتھ دیا۔ لیکن آج وہی کرسیوں پر بیٹھ کر یوں کہہ رہے ہیں کہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے۔ ملک کا معاملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ملک آزاد ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملک آزاد نہیں ہوا۔ کہا کہ مختلف اپنے طور پر فیصلے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اور بھی ان غدار قسم کے انسانوں سے اس ملک کو پھر اور آزاد کرائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری نسلیں در نسلیں یہ چیز جاری رکھیں گے۔ ایک دن آئے گا ہمارا ملک وہی جمہوریت کے طور پر باقی رہے گا۔ یہ جو غلط ذہن رکھ کر ملک کو برباد کرنے کی، ملک کو بیچنے کی، ملک کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ہم اس ملک کو آزاد کرائیں گے اور کرا کے رکھیں گے۔ اور جمہوریت والے ذہن رکھنے والے لوگوں کا ہم پورے طور پر ساتھ دے کر اور ان کو ساتھ لے کر انشاءاللہ اس ملک کو آزاد کر کے پھر جیسے سکون اطمینان کے ساتھ جس طرح پورے دنیا میں اس ملک کی روشنی پھیل رہی تھی اور لوگ اس کو اونچی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، انشاءاللہ اس سے اونچی نگاہ سے دیکھنے کی انشاءاللہ ایک وقت ہم لائیں گے۔ ہمارے زمانے ہی کے اندر انشاءاللہ یہ چیز آئے گی اور خوشی کے ساتھ انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔